بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف کا کوئی سا بھی صیغہ آپ ورد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دل سے، محبت سے، توجہ سے ورد کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ایسے برکات نصیب ہوتی ہیں جیسے کہ وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہو۔ اور واقعی اگر اسے آپ توجہ اور دھیان اور دل سے پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہی بن جاتا ہے۔ یقین شرط ہے، یقین ہونا چاہیے کہ بس میں پڑھ رہا ہوں تو کام تو بنے گا۔ اب یہ خاتون کا میسج آیا تھا، الحمدللہ درود شریف پڑھ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کے چینلز کو تقریباً 1 سال 2 سال ہو گئے، آپ نے آلموسٹ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں اور دوسروں کو بھی بتاتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں عمرے کے لیے گئی اور جب حج کا تھا معاملہ تو میں نے یہاں حج کیمپ میں میری ڈیوٹی تھی تو میں وہاں پہ بھی سب کو درود پاک کی دعوت دیتی اور سب کو یہی کہتی کہ دیکھیں قرآن پاک میں حکم ہے اس کا، اور اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو لازمی یہ عمل کرنا ہے، حکم کے طور پر سمجھ کے کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ لوگ بہت خوش ہوتے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ کہتی ہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ سنتی ہوں، سب کو درود پاک کی دعوت دیتی ہوں۔ بتانے لگیں کہ میرے اپنے اتنے مسئلے اس سے حل ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کے چینل پہ میں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل دیکھے، وہ پڑھنا شروع کیا تو ہمارا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی گورنمنٹ جاب ہے اور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وزارت چینج ہوتی ہے تو جو اس وزارت کے یعنی پرانے وزارت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے لوگ جو ہے وہ ہائر کرتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب میرے شوہر کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ پہلے والی وزارت میں موجود تھے، پھر جب نئی حکومت آئی تو انہیں نکال دیا گیا، پھر جب حکومت چینج ہوئی تو پھر انہیں واپس جو ہے جاب پہ رکھ لیا گیا۔ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے کئی سال میرے شوہر کی جاب نہیں ہوتی اور ہمیں بڑی تنگی کا سامنا ہوتا، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے بہت زیادہ۔ تو بتانے لگیں کیا کہتے ہیں ابھی بھی ایسے ہی ہوا، اب ریٹائرمنٹ کے ان کے دن بھی قریب تھے اور انہیں جاب سے نکال دیا گیا۔ اب اگر جاب سے نکال دیا گیا اور ریٹائرمنٹ کی ان کی وہ ہو جاتی، ڈیوریشن پوری ہو جاتی تو نہ ریٹائرمنٹ ملتی نہ ہی پینشن ملتی۔ کہتی ہیں میں بہت پریشانی کے عالم میں تھی اور میرے جتنے بھی فیملی ممبرز تھے، خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اب جاب نہیں لگے گی، اب تو بہت مشکل ہے۔ کہتی ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنا شروع کیے، درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں میرے شوہر کی 6 مہینے میں جاب لگ گئی، اور یہ بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے کیونکہ واقعی اس وزارت کے ساتھ جاب ہونا بہت مشکل تھی، لیکن میرے شوہر کی جاب لگی۔ پھر جب ان کے ریٹائرمنٹ کا پیریڈ آیا تو ریٹائرمنٹ بھی ان کو ملی اور پینشن ملنا شروع ہوئی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا وسیلہ فاطمہ کے نفل کا، یہ تو جس بھی کام کے لیے کریں اس میں کام بنتا ہے۔ اور مزید بتا رہی تھی کہ درود ابراہیمی کے بارے میں آپ بہت ذکر کرتی ہیں کہ 11 بار پڑھ کے آپ ہدیہ کریں تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہے، اور 11 بار پڑھنے میں بہت دیر بھی نہیں لگتی، ایون کہ آپ اپنے کام کاج کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، بہت دیر بیٹھنا بھی نہیں پڑتا آپ کو۔ تو کہتی ہیں کہ میرا معاملہ یہ ہوا کہ بچی کا رشتہ آیا، اب بچی شادی کے لیے تیار نہیں۔ انفیکٹ میری بچی یہ کہنے لگی مجھے تو یہاں کیا کہیں پر بھی شادی نہیں کرنی، اور میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگی کہ بینگ اے پیرنٹ ہمیں بہت پریشانی ہوئی کہ ہم ساری زندگی تو ان کو بٹھا کے گھر نہیں رکھیں گے نا۔ اب رشتہ بہت اچھا تھا، پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی عمر چھوٹی ہے نہیں کریں، لیکن جو رشتہ آیا تھا انہوں نے بہت کنونس کیا، تو ہمیں لگا کہ ہاں ٹھیک ہے رشتہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، رشتہ تو کر دیتے ہیں، شادی ہو جائے گی بعد میں۔ اب میری بیٹی کسی طور ماننے کو تیار نہیں، تو میری چھوٹی بیٹی نے کہا کہ آپ میرا کر دیں اگر آپ کا دل اتنا مطمئن ہے۔ تو کہتی ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، پہلے بڑی کی ہوگی پھر چھوٹی کی ہوتی ہے، ورنہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ بہرحال فیملی کے کچھ ان کی کنڈیشنز ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ تو کہتی ہیں میں بہت پریشان تھی کہ اپنی بیٹی کو مناؤں تو مناؤں کیسے، اور سب نے اس سے بات کی، اب خاندان میں بھی اگر اس طرح کی کوئی بات کرے تو بے عزتی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے نا درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کیا اور وسیلہ فاطمہ کے نفل میں پڑھتی رہی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی میری بیٹی نے معذرت کی اور جو ہے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کا رشتہ فکس کر دیا۔ کہتی ہیں کہ جتنے میرے فیملی ممبرس تھے سب حیران کہ کہاں تو بچی مان نہیں رہی تھی، اور یہ کہ اسے شادی ہی نہیں کرنا زندگی میں، اور کہاں کہ اس نے ہاں کر دی۔ تو کہتی ہیں میں نے سب کو بتایا کہ وسیلہ فاطمہ کے نفل ہیں، اسے پڑھا کرو، درود پاک ہے، اسے پڑھ کے ہدیہ کرو تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ سیدنا کریم کی آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ورد میں ہے، اور کہتے ہیں یہ ایسا درود پاک ہے، ایسا مؤثر درود شریف ہے کہ آپ اسے پڑھیں تو ناممکن کام ممکن بنتے ہیں، جو چاہو وہ ملتا ہے۔ کہنے لگیں کہ اگر آپ اسے پڑھ لینا اور آپ نہیں سمجھ لیں اگر آپ اندھے کنویں میں بھی گرے ہوئے ہیں تو آپ اس سے بھی باہر نکل آؤ گے، یعنی اتنی اگر آپ کے سارے راستے بند ہیں نا تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور کرم کے دروازے کھولتا ہے اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ کہنے لگیں اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے مجھے 2 دفعہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جو میرے دل میں بات آتی ہے، جو حاجات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ بڑی خواہش تھی کہ میں عمرے کے لیے جاؤں
اور یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور یہ میری زبان پہ ایسا جاری ہوا کہ جب میں عمرے کے لیے گئی اور میں طواف کعبہ کر رہی تھی، تب بھی میری زبان پر یہی جاری تھا کہ میرے عزیز نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہو، تو میں نے ان کو بھی بتایا۔ کہتی ہیں کہ یہ ایسا درود پاک ہے، ایسا پرتاثیر درود شریف ہے کہ جس چیز کے لیے پڑھو وہ کام بنتا ہے۔ ایک ہی سال میں مجھے 2 دفعہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کہتی ہیں کہ واقعی بہت پاورفل درود شریف ہے، اور درود شریف کے سارے ہی صیغے بہترین ہیں، بس جس پہ بھی آپ کی توجہ بن جائے، محبت بن جائے، جس سے بھی آپ کو لگاؤ ہو جائے، اور پھر آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں، اور زندگی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور سنورتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ درود شریف کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑنا، کم تعداد میں پڑھیں، زیادہ تعداد میں پڑھیں، لیکن لازمی پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ ہدیہ کیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں، پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے، ان کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم میں آپ آ جائیں گے۔ لازمی یہ کام کریں، درود شریف پڑھنا کسی حال میں نہیں چھوڑنا، سب نے پڑھنا ہے، اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ سب نے درود پاک کی دعوت سب کو دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔